میں سب سے پہلے بنیادی طور سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور یہ سوال آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کہ سب کے لیے فرض ہے، جماعت اور انفرادی حیثیت میں فرض ہے، تو پھر ہم نے کہاں کمی کی ہے اس کو ریسیو کرنے میں کہ آج ہر مسلک کی اپنی اپنی نماز ہے اور کچھ ڈفرینسز نظر آتے ہیں، بلکہ بڑے پیمانے پہ نظر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آپ کے سوال کے جواب میں بنیادی طور پر پہلا جملہ یہ کہوں گا کہ الحمد للہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں نماز کے پڑھنے اور اس کو ادا کرنے کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو طریقہ اہل البیت کی طرف سے اور رسول خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، اور یوں قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل ہوتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھو، کہ نماز تو تمہیں برائیوں اور منکر سے، جو فحشا ہے، اس سے تمہیں بچاتی ہے۔ الحمدللہ مکتب تشیع میں جتنی بھی روایات اور جتنے بھی اقوال ہیں اس میں ایک ہی طریقہ مذکور ہے، اور وہ مسنون اور معروف طریقہ ہے کہ نماز فجر 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، نماز عصر 4 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، اور نماز عشاء 4 رکعت ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد اور نمازوں کی رکعت ہے جو اہل البیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر بھی آئے گا تو برادران اہل سنت میں آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں پر یہ تبصرہ ہوگا کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ صبح و شام رسول خدا گھر میں بھی گھر کے باہر بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے کوئی بھی کمی بیشی ہمارے ہاں نماز کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہم اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج یقین کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اطمینان کی بلندیوں تک، تو وہ رسول خدا کے اس فرمان کے تحت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ تمام کیفیتیں جو اطمینان اور سکون کی ہوتی ہیں، جو معراج میں حاصل ہونی چاہیے، وہ تمام حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو طریقہ مسنون اور معروف اور مروج ہے وہ وہی ہے جو رسول خدا کا تھا۔